الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی وہ ابتدائی آیات پڑھی تھی، سنی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا کہ مسلمان حقیقت میں کون ہوتے ہیں، ان کا ایمان کیا ہوتا ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں جو پہلا گروہ ہے وہ کفار ہیں، کافر، اور ان کو صرف 2 آیات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ بات مشہور تھی کہ کون ہیں۔ پھر اس کے بعد تقریباً ایک تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروپ کا، اس گروہ کا ذکر فرمایا ہے جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اس کو تفصیلی طور پر اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ منافقین یہ کوئی معروف شے نہیں تھی، لوگ نہیں جانتے تھے کہ منافق کون ہوتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ بھی نہیں جانتے کہ منافق کون ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر سب سے پہلے گفتگو شروع کروں گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ دونوں برابر ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو تنبیہ کریں، وارننگ دیں یا وارننگ نہ دیں، یہ سب برابر ہیں۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے اپنے یعنی یوں سمجھیے کہ جن کی اپنی تقدیر میں ایمان لانا لکھا ہوا ہی نہیں تھا، وگرنہ تو مکے کے جو مشرکین تھے اس وقت جب یہ مدینے میں آیات نازل ہوئیں اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس میں جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانا آپ جانتے ہیں کہ ختم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز پر مہر لگانا یا اس پر اسٹیمپ لگانا یا ختم لگانا، وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں اس کو اس طرح بند کرتے ہیں کہ اس میں سے اندر کی چیز باہر نہ نکلے اور باہر کی چیز اندر نہ جائے، یہ ہوتی ہے ختم، یہ ختم اور مہر لگانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے دروازے بند کر دیے۔ اب ان کے دلوں کے دروازے کیوں بند کیے؟ یہاں پر یہ بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان کے دلوں کے دروازے اس طرح بند ہوئے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ ان کے کفر کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پا رہے تھے، وہ نہیں پہچان رہے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اور ان کی نگاہوں پر، ان کے کانوں پر، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دل جو ہوتے ہیں میرے دوستو حقیقت میں وہ سوچ کا مرکز ہوتے ہیں، اور جس طرح کی سوچ ہوگی اسی طرح ہمارا عمل بھی ہوگا۔ تو چونکہ سوچ ان لوگوں کی پہلے ہی سے نگیٹو رہی ہے، منفی انداز میں رہی ہے، وہ کبھی مثبت انداز میں نہیں سوچتے تھے، اس لیے ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، اور آنکھوں پر اس لیے مہر لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی علامتیں ہر جگہ معروف ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہوں، چاہے وہ دریا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو،
روز و شب کا آنا جانا ہو، چاند اور سورج ہو، اگر ہم غور کریں تو یہی چیزیں کافی ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے لیے، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح ہماری روزمرہ کی زندگی، یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ اچھے بھلے چلے جاتے ہیں نا، گزر جاتے ہیں، ہم اپنے کندھوں سے ان کو قبرستان تک لے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو 6 فٹ گہری قبر میں اتار دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان پر مٹی بھی ڈالتے ہیں۔ اب یہ وہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہر انسان کا اپنا انجام ایسے ہوگا، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جن کی نگاہیں ہمیشہ ان جگہوں کو دیکھتی ہیں جہاں سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو کفار کے لیے نہیں تھی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر کیوں لگا دی؟ یعنی اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔ تو میرے دوستو، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر نہیں لگاتا۔ اولا یہ جو کچھ ہوتا ہے ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فری ول دیا ہوا، اس کو 2 راستے بتا دیے ہیں، ایک نیک راستہ، ایک برائی کا راستہ، اور اس کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر برائی کے راستے پر چلے گے تو کیا انجام ہوگا، نیکی کے راستے پر چلو گے تو کیا انجام ہوگا۔ اب اس کے بعد جو راستہ وہ چوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر وہ برائیوں کا راستہ چوز کرے گا، آہستہ آہستہ وہ راستہ اس کے لیے بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ برائی کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا، اور نیکی کرنا اس کے لیے بہت بڑا بھاری بوجھ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا راستہ چوز کرتا ہے تو آہستہ آہستہ نیکی کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکی کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ اور جب برائی پر کوئی اس کو اکساتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی برائی کرے۔ اگر برائی کر بھی لے تو اس پر ہمیشہ پچھتاتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فری ول دی گئی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو توحید پر پیدا کیا، کفر پر اور شرک پر نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا، اور فطرت کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور اس میں ہو، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے ہر انسان کو اور جن کو جو پیدا کیا ہے ان کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری فطرت میں یہ شامل ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے تمام بندوں کو میری ہی عبادت کے طور پر پیدا کیا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، مگر بعد میں شیاطین ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کو ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہے نا، انسان کی اپنی بدعمالیاں، اور اس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اپنا ماحول اور خاص طور پہ اس کے اپنے والدین اس کو یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی عیسائی بنا دیتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ بعد میں بچہ کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے، وگرنہ تو دین فطرت پر وہ قائم ہے، وہ دین فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اب وہ شیطان کے راستے کو اپنا لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی یہ ختم اللہ علی قلوبہم کے معنی میں ہے، کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر نہیں لگا دی، بلکہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب ان نے اپنے دلوں کو پھیر دیا حق سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور پھیر دیا۔ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری اپنی یعنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ کیا ہے میرے دوستو؟
ہمارے دلوں پر مہر کب لگتی ہے؟ ہم میں سے بھی کئی لوگوں نے ایسا تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے دل ہی نہیں کرتا. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کہ مسجد جانا بڑا بھاری ہو جاتا ہے، نیکی کے کام کرنا بڑا بھاری ہو جاتا ہے، لیکن جب برائی کا کام ہو تو ہم چٹکی میں کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے دوستو کثرت الذنوب، کہ گناہوں کی کثرت اور گناہوں پر اصرار. جب گناہ پے در پہ کیے جائیں نا، گناہوں پر اصرار، توبہ کیے بغیر ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ اس سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو ہی گناہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کے سامنے یعنی عاجزی کے ساتھ معافی مانگے کہ اللہ میں نے تیرے یہ گناہ کیا ہے، مجھے معاف فرما دے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ بیٹھ جاتا ہے، ایک سیاہ ڈاٹ بیٹھ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے. اب فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، وہ جو ہی اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، وَتَابَ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ پرومس کرے گا کہ اس کے بعد وہ نہیں کرے گا، ثقلت قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس سیاہ ڈاٹ کو دھو دیتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، اور اگر وہ مسلسل کرتا جائے توبہ کیے بغیر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے بغیر، آہستہ آہستہ وہ سیاہی اس کے سارے دل پر چھا جاتی ہے، اس کے سارے دل پر چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ یہ وہ زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چڑھا ہوا ہے، جو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے دل زنگ شدہ ہو جاتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ایمان کا جو نور ہے، ایمان کی جو روشنی ہے، وہ ہم سے ختم ہو جاتی ہے. اور جب اس مرحلے میں ہم پہنچ جاتے ہیں میرے دوستو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اس کے بعد معاملہ آتا ہے دلوں پر مہر، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر مہر نہیں لگاتا. اب ایسی شکل میں اگر ہمیں کبھی ہمارا تجربہ ہوا ہے تو ایک ہی چیز ہے جو ہم اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ بہت آسان ہے، بہت آسان نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کی، اپنے دل سے، خالصتاً اپنے دل سے گناہوں کی معافی مانگیں. یقیناً آپ دیکھیں گے جی کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، کیفیت بدل جائے گی. جب تک معافی نہیں مانگتے نا تو اس وقت تک ہمارے دل پر زنگ چڑھا رہتا ہے. لیکن سلف صالحین وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری کوئی صبح ایسی نہ گزرے، تمہاری کوئی شام ایسی نہ گزرے کہ جن میں تم توبہ نہ کرو، جن میں تم توبہ نہ کرو. اور اگر تم نے کسی صبح کو اور کسی شام کو توبہ کیے بغیر گزار دیا اور اسی میں تمہاری موت ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا شمار ظالمین میں سے ہو جائے، ظالمین میں سے ہو جائے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ نہیں کرتا ہے نا اس کا انجام ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ظالم وہ گناہ گار جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ظالم ہے. تو اس لیے توبہ کو ہمیں تھامے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی توبہ. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، اپنی سادی زندگی گزار رہا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، نہ کسی سے لین دین ہے، نہ کچھ ہے. میں دوستو کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس طرح کیا کرو کہ اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو میں جانتا ہوں، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو میں نہیں جانتا، ان گناہوں سے مجھے بچائے رکھ جن کو میں نہیں جانتا. تو اس طرح ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف ہوتا چلا جاتا ہے. بہرحال اس کے بعد یہ کفار کے بارے میں تھا. اب آگے آئیے، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گروہوں کا ذکر کیا ہے، اس گروپ کا جس کو ہم منافقین کہتے ہیں. اور یہ منافق جو تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے یہ گروہ کوئی سامنے نہیں آیا تھا. ہپوکریٹ جو ہوتے ہیں، ہپوکریٹ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور جس کا باطن مختلف ہو، جس کے دل میں کچھ اور بات ہو، زبان پر کچھ اور بات ہو، جس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہو اور زبان سے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہو.
جو اپنے طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو لیکن اسلام کا مخالف، اس کو کہا جائے گا منافق۔ اب یہ جو گروپ ہے، چونکہ مکہ مکرمہ میں اسلام غالب نہیں تھا نا، مغلوب تھا، اس موقع پر ایسے لوگوں کی وہاں پر لوگ ضرورت محسوس نہیں کیے کہ ہم اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلوائیں اور چھپ کر کافر رہیں۔ جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے اور جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر سے پہلے یہ منافقین کا گروہ سامنے نہیں آیا تھا۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور اس کے بعد مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا۔ اس موقع پر کچھ ابھی تک جو مشرکین تھے مدینہ منورہ میں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اب یہاں تو غالب ہو گئے ہیں اور ان کے دلوں میں ابھی تک اسلام نہیں آیا تھا، دلوں میں اسلام نہیں تھا، اب وہ محض مال غنیمت لوٹنے کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور یہ اس وجہ سے وہاں پر یہ نفاق کا دور شروع ہو گیا، منافقین کا دور شروع ہو گیا۔ اس میں مدینہ منورہ کے بھی لوگ تھے، مہاجرین کوئی نہیں تھے، مدینہ منورہ کے کچھ لوگ تھے، اسی طرح یہودی کچھ تھے، اور اس طرح آس پاس کے بھی کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ تو یہ جو لوگ تھے جن کو منافقین کہا گیا ہے، یہ سورہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، تو میں پہلے یہ آیت نمبر 8 سے آیت 20 میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد منافقین پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، حقیقت میں ان کے دل میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ان کے دل میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور چونکہ وہ جھٹلا رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی زمین میں تم فساد مت کرو۔ منافقین کی ایک بڑی علامت ہے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھتے، وہ چاہے وہ فیملی ہو، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے کوئی ہو، منافق وہ دو رخات ہوتا ہے، دو چہرے والا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ مسچیفز پھیلاتا ہے، فساد کرتا ہے، چاہے والدین کے درمیان ہو، والدین اولاد کے درمیان، چاہے بیوی شوہر کے درمیان ہو، چاہے دوست احباب کے درمیان۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم نے زمین میں فساد نہیں پھیلانا ہے، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اصلاح، یعنی ایک کی دوسرے کو بات پہنچا دی اور پہنچا کر ان دونوں کے درمیان لڑائی لگا دی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی کہ میں چاہتا تھا کہ تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کا دوست اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کا بھائی اس سے، تاکہ وہ متنبہ رہے۔ انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ فساد پھیلانے والے ہیں جن کا انہیں احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ جس طرح دوسرے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یعنی صحابہ اکرام، مہاجرین اور انصار، تم اپنے طور پر اس طرح ایمان لے آؤ، تمہارا ایمان وہ شک شبے میں پڑا ہوا ہے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے استہزاء کے ساتھ، مذاق کے ساتھ، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں؟ سفہاء کہتے ہیں بے وقوف، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مہاجرین مکہ مکرمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر، بزنس چھوڑ کر، آباء و اجداد کے مکانات چھوڑ کر آ گئے اپنا نقصان کر کے، یہ تو نقصان کرنے والے ہیں، یہ تو بے وقوف ہے۔ انصار نے اپنی آدھی جائیدادیں ان کو دے دی، یہ بھی یعنی وہ سمجھتے تھے کہ بے وقوفی ہے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی کیا ہم اس طرح اپنے آپ کو بے وقوف بنائیں؟
ہم اس طرح بیوقوف نہیں بن سکتے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب وہ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان والے ہیں، جب مسلمانوں سے ملتے کہتے کہ جی کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہاری طرح ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے نا، جو کفر کے لیڈر تھے، ان سے کہتے کہ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کا استہزاء اڑا رہے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں ان کا مذاق اڑا رہا ہے. ویستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور جو سرکشی ان کی ہے اس سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا رہا ہے. اب یہاں پر اس آیت میں تھوڑا سا ایک نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے کہ مفسرین نے اس کی طرف بیان کیا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا یہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہے نا. کیا اس کا معنی ہم یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے؟ مفسرین نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاق کی سزا دیتا ہے، اس مذاق کی سزا دیتا ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ جو برائی ہوتی ہے، جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، اس کا بدلہ اتنی ہی برائی. اب حالانکہ جو بدلہ ہے وہ برائی نہیں کہی جا سکتی. یعنی اگر کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا یا کسی کے اوپر الزام لگا دیا تو کیا اس کے اوپر وہ دوسرا الزام لگائے گا، اس کا مال چوری کرے گا؟ نہیں نا، ایسے تو نہیں. بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ اس چوری کرنے والے کو یا الزام لگانے والے کو سزا دی جاتی ہے. تو یہاں پر جزاء سیئۃ سیئۃ، جو سیئۃ دوسرا ہے جو برائی کے معنی میں ہے، وہ حقیقت میں سزا کے معنی میں، وہ حقیقت میں سزا کے معنی میں. تو یہاں پر اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی سزا ان کو دے گا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فریب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فریب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فریب کی سزا دیتا ہے. تو ذہن میں جب بھی ایسی آیات آ جائیں نا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سزا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم استہزاء کو منسوب کریں یا مکر کو منسوب کریں یا دھوکے کو منسوب کریں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے اور یہ تجارت ان کے لیے کوئی باعث نفع نہیں ہے، اس میں کوئی ان کے لیے فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ذرا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی دو مثالیں دی ہیں کہ ان کی پہلی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد وہاں روشنی ہو گئی، اور جو ہی روشنی ہوئی ذهب الله بنورهم، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس روشنی کو ختم کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا. لَا يُبْصِرُونَ، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے، اور اپنی اس گمراہی سے وہ باہر نہیں نکلیں گے، واپس نہیں جائیں گے. اب پہلی مثال کا معنی یہ ہے کہ جو منافقین تھے شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تھوڑے بہت متاثر ہو گئے تھے. تھوڑے بہت متاثر ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں ایمان کی روشنی آ گئی تھی، اور جو ہی اس کے بعد حالات بدلے اور انہوں نے دیکھا کہ جی کہ اب مسلمان غالب آ گئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دل میں گھر نہیں کر رہا، سوچ رہے تھے اس کے بارے میں، تو فوری طور پر انہوں نے پانسا پلٹا، اور اس میں ان کا جو سب سے بڑا رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، جو مدینے کا اپنے آپ کو حاکم بنانا چاہ رہا تھا، اس نے جب ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تو دوبارہ وہ کفر کی طرف پلٹ گئے، دوبارہ وہ کفر کی طرف پلٹ گئے. اس کے یعنی پہلی مثال کا معنی یہ. اور پھر اس کے بعد دوسری مثال نے بیان فرمائی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آسمانی اس بارش کی طرح ہیں وہ کہ جس میں تاریکیاں ہیں، گھن گرج ہے اور بجلی ہے.
یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ موت کے ڈر سے جب بھی بجلی کڑکتی ہے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، جبکہ اللہ تعالیٰ کفار کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی کچھ روشنی ہوتی ہے بجلی کی تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے تو وہاں رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھوں ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو لے لے، ان سے سننے کی طاقت نکال دے اور دیکھنے کی طاقت بھی لے لے۔ اب اس دوسری مثال کا معنی یہ ہے، وہ منافقین جو شک اور شبے میں گرفتار تھے۔ کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنتے، وہ نماز پڑھتے تھے نا، تو دل میں تھوڑا سا ایمان جاگتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جاتے، کاروبار میں جاتے، اپنے ماحول میں جاتے، وہاں ان کے دلوں میں پھر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے چلے جاتے۔ یہ ہمارے ماحول کا بھی ایک حصہ ہے میرے دوست، شکوک و شبہات کہ جی کہ یہ قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ حدیث ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ اور جب شکوک و شبہات کے فتنے دلوں میں گھر کرنے لگے، وہاں پر ایک شخص اپنے آپ کو ایمان پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ منافقین کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ آسانی سے شکوک اور شبہات کا شکار ہو جاتے تھے، ایمان ابھی ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا ہوتا تھا، پھر دوبارہ کفر کی طرف چلے جاتے تھے، اور ساری زندگی اسی تذبذب کا شکار رہ کر وہ کفر کی حالت میں مرتے تھے۔ یہ یہاں تک کا، یعنی یوں سمجھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے یہاں تک تھا۔ اب چونکہ میرے دوستو نفاق کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ صرف سورہ بقرہ کی آیت نہیں ہے، سورہ بقرہ کی ان آیات میں نفاق کا ذکر نہیں آیا ہے، سورہ نور میں، سورہ توبہ میں اور سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیوں ذکر فرمایا ہے؟ کیونکہ نفاق ایک ایسی مہلک بیماری ہے، اتنی مہلک بیماری ہے کہ اگر کسی کے دل پر وہ چھا جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کی روشنی چھین لی جاتی ہے۔ وہ بظاہر وہ زندہ جسم والا ہوتا ہے لیکن اس کا دل مردہ رہتا ہے۔ اس کے سامنے آپ لاکھ تقاریر کریں، لاکھ بیانات دیں، لاکھ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں جاگ سکتی۔ جب نفاق آ جائے تو ایمان کی روشنی اس کو نہیں ملتی، کیونکہ اس کے دل کو نفاق نے گھیر رکھا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ نفاق کیا ہوتا ہے، نفاق کے کیا مظاہر ہیں، نفاق کی کیا شکلیں ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں، جب نفاق یا منافقین کا ذکر آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ صرف منافقین کا ذکر ہے تو یہ مشرکین کا ہے، کفار کا ذکر ہے، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق، تو ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم تو نفاق سے بالکل بری ہیں، نفاق سے ہمارا دل بالکل صاف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں امام ابن ابی ملیکہ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں۔ تابعی جانتے نا، تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو اسلام کی حالت میں، ان کو کہا جاتا ہے تابعی، صحابہ کے جو شاگرد گزرے ہیں۔ تو ایک مشہور تابعی ہے امام ابن ابی ملیکہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کہ مجھے 30 سے زائد صحابہ کے ساتھ بیٹھنے، ان سے دین سیکھنے کا موقع ملا، 30 سے زائد صحابہ کے ساتھ، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے تمام صحابہ ہمیشہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان کے دل میں نفاق نہ آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ نفاق جب آ جاتا ہے نا تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر منافق نماز بھی پڑھتا ہے، سارے اسلام کے ارکان ادا کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو نفاق گھرا ہوا ہے نا، وہ اپنے آپ کو اس سے بری نہیں کر سکتا، اس کے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ صحیح روایت آتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دوسرے صحابی ہیں حذیفہ بن الیمان۔ حذیفہ بن الیمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض رازوں کے واقف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیکرٹس
صرف حضرت حذیفہ بن الیمان کو بتائے تھے اور کوئی صحابی نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک سیکرٹ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی کہ سوائے عبداللہ بن ابی کے ہم کسی منافق کے نام کو نہیں جانتے نا، اس لیے کہ رسول اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کون منافق ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، رسول اللہ جانتے تھے، لیکن حذیفہ بن الیمان کو رسول اللہ نے بتایا کہ دیکھو فلاں 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 منافق ہے۔ یہ چیز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بے چین کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے حذیفہ بن الیمان کو بیٹھا کر پوچھا کہ انشدک باللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں هل ذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنافقین، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں میرا بھی نام شامل کیا؟ اندازہ کیجئے کہ عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، اس قدر عظیم صحابی، لیکن عجیب کہ ان کو اپنے ایمان کا اتنا ڈر لاحق تھا کہ اللہ کی قسم لے کر کہتے ہیں کہ کیا ایسی بات تو نہیں ہے کہ رسول اللہ نے مجھے بھی منافقین میں شمار کیا؟ تو یہ وہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، یہ ہمیں نفاق سے دور رکھتا ہے میرے دوست۔ جس کے دل میں نفاق کا ڈر نہ ہو نا، وہ مطمئن ہو، تو اس کے اندر نفاق آسانی سے سرایت کر جاتا ہے۔ امام الحسن البصری رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ ما خافہ الا مؤمن، نفاق سے ڈر صرف مومن کو ہوتا ہے، نفاق کا ڈر کہ کہیں میرے اندر منافقت نہ آ جائے۔ وما امنہ الا منافق، اور نفاق کے بارے میں جو مطمئن رہتا ہے کہ میرے اندر نفاق نہیں ہے، وہ صرف منافق ہی مطمئن رہتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو ماشاءاللہ بڑا پکا مومن ہوں، بڑا مخلص مومن ہوں، میں ساری نمازیں ادا کرتا ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے نفاق آ جائے۔ کیونکہ مومن جب ہوتا ہے نا میرے دوست، مومن ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ شو آف سے، ریاکاری سے، شہرت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے، اس میں کہاں تک میں نے ریاکاری کی ہے، کہاں تک میرے اندر اخلاص رہا، چاہے وہ نمازوں کے معاملے میں ہو، چاہے روزوں کے معاملے میں، چاہے صدقات اور خیرات کے معاملے میں۔ اگر ہم نے اپنا تجزیہ کیا، اپنا محاسبہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں جن کی بنیاد صرف اور صرف شو آف پر، شیطان فوری طور پہ حملہ کر دیتا ہے نا۔ تو مومن ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے دل کو بار بار پاک اور صاف کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی نگاہ میں اس کے گناہ ایسے ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ اس نے گناہ کیے ہیں یا اس کے علم میں ہو یا نہ ہو، وہ گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ وہ کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ چٹان کبھی بھی اس کے اوپر گر سکتی ہے۔ تو جتنا وہ چوکنا رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے اپنے گناہوں سے، اپنے نفاق سے، مومن ویسے ہی ہوتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے اس کو اپنے گناہوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ گناہ ایسے کرتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی بیٹھی ہو ناک پر، اور جس طرح مکھی کو ہٹا دیتے ہیں اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہے، چلے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں تک اس قسم کا کوئی نفاق آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ اب اس آگے چل کر میں ایک اور چیز بتا دوں کہ جو نفاق پر میں گفتگو کر رہا ہوں، نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق ہوتا ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، ہمارے ایمان سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی، ہمارے فیض کے ساتھ، اور دوسرا نفاق ہوتا ہے عمل کے ساتھ، یعنی اس کے دل میں نفاق نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے عمل میں نفاق ہوتا ہے۔ جو نفاق اعتقادی ہے، یعنی جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، تو یہ وہ نفاق ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخص بظاہر تو ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن ایمان کے جو ارکان ہیں ان کا انکار کرتا ہے۔ پورے ارکان نہیں، کم از کم ایک دو ارکان کا انکار کر دیتا ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں ان کا انکار اپنے دل میں کیا ہوا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو، اسی طرح اللہ کی کتابوں کا، فرشتوں کا، جو بھی ایمان کے جو ارکان ہیں نا، یوم آخرت کا، تقدیر کا، اسی طرح نماز کا، روزوں کا، اسی طرح زکوٰۃ کا اور حج کا، اگر کوئی اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ضرورت نہیں ہے اس کی، اگر وہ ڈینائی کرتا ہے ان سے، تو وہ
وہ منافق ہے جس کے عقیدے میں یہ نفاق پایا جاتا ہے، اور پھر یہ وہ منافق ہیں کہ فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور نہ صرف جہنم میں بلکہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں، جہنم کی سب سے نیچی سطح پہ اس کو اللہ تعالیٰ پھینکے گا، اس لیے کہ وہ کافر سے زیادہ خطرناک ہے نا۔ کافر تو اپنے کفر کا واضح اظہار کرتا ہے لیکن منافق نہیں کرتا۔ اب اس میں جو نفاق اعتقادی میں جو بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس میں ایک اہم ترین چیز کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ نفرت کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے دل میں بغض ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسیج ہم تک پہنچایا ہے اس کے بارے میں اس کو بغض ہو، اس کے دل میں نفرت ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا آپ کے لائحہ دین کے حوالے سے جب کبھی کوئی کامیابی ہو تو وہ اس پر رنج محسوس کرتا ہو، غم محسوس کرتا ہو، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے لائحہ دین کے حوالے سے دین یا کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہو۔ اب جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کسی شخصیت کے دل میں نعوذ باللہ اگر کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے، تو یہ منافقین میں تھی اس زمانے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی فائدہ یا بھلائی پہنچتی ہے تو یہ ان کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر جب کبھی آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے درست کیا ہوا تھا، اور وہ پیٹ پھیر کر ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یعنی دشمنی کی سب سے بڑی انتہا ہوتی ہے یہ، دشمن وہ سب سے زیادہ دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پر ہنستا ہے اور اس کی خوشی پر رنجیدہ ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، یعنی یہ سب سے بڑا دشمن۔ ورنہ تو دشمن سے دشمن آدمی بھی ہو، اگر کبھی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس موقع پر اس کا آگے سہارا بھی بنتا ہے، اس کے آگے بیٹھے گا، اس کو کم از کم کچھ تو بات کرے گا۔ لیکن جو شخص خوش ہوتا ہے دل و دل میں، یہ منافقین تھے، یہ منافق تھے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اگر اس میں ہم کسی ایک کو بھی ناپسند کرتے ہیں، میرے تو یہ آیت آپ ذہن میں رکھیں، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، ہمارے انجانے میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کوئی حکم ناپسند ہو، ہم کہیں کہ یہ تو بوجھ ہے ہمارے لیے، یعنی یہ ہوتا ہے عام طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے، اگر ہم ناپسند کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ تو غلط بات ہے، ہم انجانے میں کہہ دیتے ہیں۔ اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم اس حکم کو اس انداز میں پیش کریں کہ میں تو نہیں کرتا، مجھے یہ پسند نہیں، تو سمجھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو غارت کرے گا اور ان کے لیے بربادی ہے۔ اب یہاں پر اس زمانے کے منافقین ہی نہیں، ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، ہر دور میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان میں سے کسی بھی حکم پر ہمارے دل میں یہ احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم ٹھیک نہیں ہے کہیں گے نا تو معنی یہ ہے کہ ہمیں وہ پسند نہیں، اور پسند نہیں ہے جو یہ کہے گا، چاہے اپنے دل میں زبان سے نہ کہے، دل میں وہ یہ سوچے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ انجانے میں کہہ دیتے ہیں، لا علمی میں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَعْسًا لَهُمْ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ اپنے سارے اعمال ضائع کریں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا یقیناً یہ بھی منافقین میں سے ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں،
اگر ہم نے ان کو جھٹلایا تو وہ بھی نفاق اعتقادی میں شامل ہوتا ہے، جس میں فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں گرایا جائے گا اس کو. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے کہ قرآن مجید کے یا احادیث کے جو احکام ہیں وہ اس میں سے چوز کرتے ہیں، کچھ پک کرتے ہیں اور کچھ کو رد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حکم ٹھیک ہے میرے لیے لیکن میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو کچھ احکام کو پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ احکام پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصوں پر، وتکفرون ببعض، اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ الا خزي في الحیاة الدنیا، کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں تو سخت عذاب ہے. دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی سخت عذاب. اور پھر اسی طرح جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کبھی اس دور میں بھی، ہر دور میں اسلام کو، مسلمانوں کو اور اسلام کی جو سچی دعوت ہے، جو توحید کی دعوت ہے، جو سنت کی دعوت ہے، کبھی اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے یا توحید اور سنت کے داعی، توحید اور سنت کو بلانے والوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ توحید اور سنت کی طرف بلانے والوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، انہیں کوئی سمجھیے کہ شدید آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے. اگر کسی کے دل میں اس لمحے اگر خوشی اور مسرت کا احساس پیدا ہو جائے کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ، اگر یہ بات آ جائے کہ جی کہ ٹھیک ہے اچھا ہوا ان کے ساتھ، تو پھر سمجھیے کہ ہم نفاق میں گرفتار ہو گئے. جو توحید پر قائم ہیں، جو سنت کی دعوت دے رہے ہیں، اگر ان کے نقصان پر ہمارے دل میں خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر نفاق اعتقادی ہے. اور اگر توحید اور سنت کے ماننے والے، ان پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے، غلبہ، تو اگر وہ غمگین ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ آ گئے لوگ، تو پھر سمجھیے کہ ہمارے اندر نفاق اعتقادی ہے، نفاق اعتقادی ہے. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اگر ساری کی ساری چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ایک چیز بھی آ جائے تب بھی وہ منافق ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اپنے دل کو صاف کرے. یہ ہو گئے وہ لوگ جو منافق ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے. دوسری قسم جو نفاق کی ہے وہ نفاق عملی، اپنے عمل کے اعتبار سے. اب نفاق عملی، اس میں مسلمان بھی ہیں شامل، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. لیکن عام طور پر کافر اور مشرک تو ویسے بھی ہیں، لیکن اس میں زیادہ ٹارگٹ مسلمانوں کو کیا گیا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ منافقین کی تو ہم نے کئی نشانیاں دیکھ لی ہیں، لیکن کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کو رسول نے بیان فرمایا ہے اور وہ چیزیں عام ہیں ہماری زندگی میں عام ہیں. جیسا کہ فرمایا کہ اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا. آپ نے فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جسی شخص میں جمع ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ پکا منافق ہے. کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور جس میں ایک عادت، ایک صفت جو بیان کی گئی ہے 4 میں سے اگر کسی میں ہو جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، نفاق کی ایک صفت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، پہلی چیز کہ جب کسی کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس امانت میں وہ خیانت کر جاتا ہے. امانت میں خیانت کا جو مفہوم عام طور پر ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پیسے دے دے، کوئی زیور دے دے، کہ کوئی گاڑی دے دے کہ اس کا خیال رکھو، تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. اگر کوئی اس میں تھوڑا سا بہت کچھ اپنے طور پر غلط کام کرے تو وہ خیانت ہوتی ہے نا، خیانت. لیکن خیانت کی اور بھی شکلیں ہیں، امانت کی اور شکلیں ہیں. امانت ایک وہی نہیں ہوتی ہے کہ جی کوئی آپ کو پیسہ دے دے. امانت راز بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی اپنا راز بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا،
یا آپ نے کسی کی برائی کو دیکھ لیا، ہم نے کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ شخص ایسا ہے کہ غلطی سے اس سے برائی سرزد ہو گئی، اب آپ نے اس کو جا کر نصیحت کرنی ہے۔ اب وہ ایک آپ کے پاس امانت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو نصیحت کریں، اگر ہم دوسروں کو کہتے پھریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے۔ پھر اسی طرح میں دوستو، امانت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، ہماری اولاد امانت ہے، ہماری اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دے رکھی ہے۔ اب اس امانت کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ امانت میں اس خیانت کیسے ہم کرتے ہیں؟ خیانت ہم اس لیے ایسے کرتے ہیں کہ اس اولاد کو جو فطرت پر پیدا ہوئی ہے غلط راستے پر لے کر چلے جاتے ہیں، اس کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، ان کی صحیح نگہبانی نہیں کرتے، تو پھر یہ امانت میں خیانت ہے۔ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے ہم سب مسئول ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اولاد کے ذمہ دار ماں باپ ہے اور ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے عقیدے کو درست کریں، ان کو توحید کی طرف بلائیں، شرک سے بچائیں، پھر اسی طرح ان کو بتائیں کہ تم پر اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ یہ ضروری ہے میرے دوستو، اللہ کے حقوق تم پر کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق تم پر کیا ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق تم پر کیا ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تم پر کیا ہیں، اسی طرح کمیونٹی کے حقوق تم پر کیا ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو ایک بہتر مسلمان بنا سکتی ہیں۔ یہ حقوق ہم نے یاد دلانے ہیں ان کو، اور اس طرح ان کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری چیز جو اس نے بیان فرمائی کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب کبھی وہ بات کرتا ہے، نہ گفتگو کرتا ہے، کہیں نہ کہیں جھوٹ ملا دیتا ہے اس میں، اور یہ ایک ہمارے ہاں عام چیز ہے اور ہم اس کو بہت ہی نارمل انداز میں لیتے ہیں، جھوٹ ملانا۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں، دوسروں کا بھی جائزہ لیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ سے ہم لت پت ہیں، جھوٹ جیسے گناہ سے، چاہے وہ بیوی شوہر کا معاملہ ہو، چاہے اولاد کا معاملہ ہو، والدین کا معاملہ ہو، والدین اولاد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اولاد والدین کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، جھوٹ ہمارے رگوں پے میں بسا ہوا۔ رسول نے فرمایا کہ یہ جھوٹ تمہیں منافق بناتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کبھی وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، اس ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے ساتھ معاہدہ کریں، اس کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے، اس پر ہم نے قائم رہنا ہے، اور معاہدہ کرنے سے پہلے ہم نے سوچ لینا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کر سکتا ہے تو آپ انکار کر دیں، لیکن اگر آپ نے معاہدہ کر لیا ہے تو اس پر قائم رہنا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور پھر چوتھی بات کہ جب کبھی اس کا کسی شخص کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو فجرہ، وہ پھٹ پڑتا ہے۔ پھٹ پڑنے کا معنی کیا ہے کہ وہ اپنے غصے کو سنبھال نہیں سکتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ ہماری اپنی کمیونٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، بڑی زبان ان کی میٹھی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اگر کبھی ان کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی معاملے میں، تو اس وقت ان کی صحیح شخصیت سامنے آتی ہے۔ خاصما فجرا، کہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ سارے اخلاق ان کے ہوا ہو جاتے ہیں، وہ پھٹ پڑتے ہیں، بد زبانی پر اتر آتے ہیں، بد کلامی پر اتر آتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بھی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو منافق بنا دیتی ہے، مسلمان کو منافق بنا دیتی ہے۔ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد زبان ہوتے ہیں، جن کی زبان اچھی نہیں ہوتی ہے اور لوگ ان سے بچتے ہیں نا، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بد کلام ہوتا ہے، لوگ نہیں چاہتے کہ اس کے قریب بیٹھے، اس سے گفتگو کریں کہ کہیں نہ ہو کہ بدتمیزی کر دے ہمارے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا شریر، برا شخص وہ ہوگا کہ ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ لوگ اس سے علیحدہ ہوتے ہیں تاکہ اس کی بد زبانی سے بچیں۔
بد زبانی سے بچنے کے لیے وہ اس کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھتے، کترا کے نکل جاتے ہیں اس سے. تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص ہوگا. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھ لینا ہے. آخر میں دوسری حدیث میں بتا دوں، ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی ہیں. 3 علامتیں بتائی ہیں. ایک علامت اس میں سے یہی ہے کہ جب وہ بات چیت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی پر اتر آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. آخر میں بہرحال منافق کی ایک نشانی ایک اور حدیث میں رسول اکرم نے بیان فرمائی ہے. آپ نے اس شخص کو بھی منافق کی نماز پڑھنے والا قرار دیا. منافق نماز پڑھتے تھے نا، منافق بھی نماز پڑھتے تھے، اس زمانے میں بھی پڑھتے ہیں. اگر کسی کے دل میں نفاق ہو، چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، چاہے حج کرے، اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہمارے ایمان پر ہے نا، ایمان پر ہے. تو آپ نے ایک شخص کو اس کی جو نماز ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ تل کا صلاۃ المنافق. آپ نے شروع ہی کیا اپنی حدیث کو، آپ نے فرمایا کہ تل کا صلاۃ المنافق، تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. صحابہ غور سے سن رہے تھے. تو آپ نے فرمایا وہ شخص یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقر 4 لا يذكر اللہ الا قلیلا. منافق کی نماز وہ ہے کہ جس میں ایک شخص بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، یا اب کام بھی ہو لیکن اس کو پتہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. اب جب عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب الختم ہے، یعنی سورج جو ہے نا سمجھے کہ یلو ہوتا جا رہا ہے، قام فنقر 4، اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے. نقرا ینقرو کہتے ہیں کوے کی ٹھونگے، 4 ٹھونگے مارتا ہے. ولا یذکر اللہ الا قلیلا، اور اس نماز میں اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ بار بار 4 جو رکعات ہیں وہ 2-3 منٹ میں ختم کر دیتا ہے. رسول فرمایا کہ جی کہ یہ نماز منافق کی. اس میں 2 چیزیں آپ نے بیان فرمائی. پہلی چیز، خاص طور پر عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے والا، عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے والا وہ منافق، یعنی منافق کی نماز پڑھتا ہے. اگر وہ منافق نہیں ہے لیکن منافق کی نماز پڑھتا ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ جو عجلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جیسے پچھلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے وہ بھی منافق کی نماز. اب عصر کی نماز میں تاخیر کئی وجہوں سے ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہم انجانے میں تاخیر کر دیتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عصر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے جبکہ ایک شخص کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. ایک شخص کا سایہ ذکر آتا ہے، اس کے برابر ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اور جب ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایک سائے کے برابر، اس کے اپنے جسم کے برابر. آپ نے اگر کوئی آبجیکٹ ہے، کوئی لاٹھی ہے، کوئی لکڑی ہے، اور اس کو دیکھ لیں کہ جی کہ وہ لکڑی کا سایہ اس کے برابر ہے، تو معنی یہ ہے کہ برابر ہو گیا ہے، تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اب جب عصر کی نماز کا جب وقت شروع ہو جائے تو اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے. تو یہ وہ نفاق کی علامتیں ہیں جو ہماری زندگی میں رائج ہیں. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو اسے روکے رکھیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Any questions anybody would like to ask? سورہ محمد کے سورہ نمبر 8 آپ نے بتائی ہے، تو جو شادیاں ہوتی ہیں اکثریت میں، اس میں کیسی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ان میں شامل ہونا کیسا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا نا، یہ بہت، کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں میں بہت کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کو حرام قرار دیا ہے. یعنی چاہے وہ میوزک ہو، گانے ہوں، یا یعنی مکس مردوں اور عورتوں کا بیٹھنا ہو، ملنا ہو، یہ ساری چیزیں اسلامی طور پر غلط ہیں. تو اب ایسے موقع پہ کیا اس میں بیٹھا جائے گا یا نہیں بیٹھا جائے گا؟ اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو اگر آپ اس میں بیٹھے ہیں تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں نا، ان تک یہ بات پہنچا دیں. وہیں پر اگر میوزک چل رہی ہے تو ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ یہ میوزک بند کر دیں.
یہ گانا بجانا بند کریں. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو جتنی جلد ہو سکے وہاں سے آپ اٹھ کر چلے جائیں. یعنی کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مراحل بتائے نا. برائی کو آپ اپنے ہاتھ سے بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی قوت نہیں ہے، یعنی آپ کے اندر اتنا اتھارٹی نہیں ہے، تو آپ کم از کم اپنی زبان سے کہہ دیں. اور اپنی زبان سے بھی کہنا آپ کے لیے ناممکن ہے تو پھر آپ اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں، دل میں برا سمجھیں. اور یہ آپ نے فرمایا کہ سب سے ایمان کا کم ترین درجہ ہے برا سمجھنا. اب دل میں برا کیسے سمجھا جائے؟ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دل میں برا سمجھتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں. اس کو نہیں دل میں برا سمجھ، اس کو نہیں کہتے. دل میں برا سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ جو چیز بری ہے وہاں پر آپ نہ بیٹھیں. جو چیز بری ہے اور بڑے نائسلی انداز میں ان کے ساتھ ان کو بات کریں. وگرنہ تو جیسے کہ اللہ رسول نساء میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا ہی ہے، اور وہاں اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں، لیکن ان کا شمار اس میں ہو جاتا ہے، ان کا شمار اس میں ہو جاتا ہے. ایک تو سب سے پہلے جانے سے پہلے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے. ہمیں اگر پتہ ہوگی کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہوگا تو آپ ایک اچھے انداز میں ان سے معذرت کر لیں. پہلے ہی جا کر کچھ تحفہ تحائف دینا ہو تو دے دیں، معذرت کر لیں، یا دوسرے دن چلے جائیں. لیکن اگر نہیں معلوم ہے آپ کو، اچانک پتہ چلا کہ وہاں پر تو بہت کچھ ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ اچھے نصیحت کریں. اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتے تو معذرت کر کے وہاں سے آ جائیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ